في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین و حضرات کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ غالباً جمعہ کے یا اس سے پہلے جمعہ کے پہلے خطبے میں نماز اور اس کی اہمیت کے بارے میں ایک روایت بیان کی تھی. اس روایت کے الفاظ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا ایک سوال کے جواب میں ہے. آپ نے سوال کیا اپنے والد گرامی رسول خدا سے، ما عقاب المتہاون بالصلاۃ. یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 80 میں ہے. بہار الانوار کی جو نئی چھاپ ہے وہ 110 جلدیں ہیں اس کی. ان میں سے جلد نمبر 80 میں اس حدیث کو یا اس روایت کو خاتون جنت علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں. آپ نے فرمایا ما عقاب المتہاون بالصلاۃ. یہ مکمل تارک الصلاۃ کے بارے میں نہیں پوچھا. ما عقاب تارک الصلاۃ سوال یہ نہیں ہے. ما عقاب المتہاون بالصلاۃ، نماز میں سستی برتنے والے کی کیا سزا ہے بابا؟ آپ نے فرمایا اس کی کل 15 سزائیں ہیں. ان میں سے 6 سزائیں اسی دنیا میں زندگی میں اور مرنے سے پہلے وہ دی جائیں گی، اور 3 سزائیں وہ جانکنی کے موقع پر یا اور 3 قبر میں، اور 3 سزائیں روز قیامت جب وہ حساب کتاب کے لیے اپنے قبر سے اٹھایا جائے گا اس میں دی جائیں گی. یہ کچھ کو میں نے بیان کیا تھا، جلدی ان کو دہرائے دیتا ہوں اور حدیث مکمل کرتا ہوں. دنیا میں جو اس کو سزا ملے گی خدا کی طرف سے، یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت کو چھین لیتا ہے اور اس کے سلب کر لیتا ہے. زندگی اس کی بے برکت ہوتی ہے، وہ زندگی سے اس طرح مستفید نہیں ہو سکتا جس طرح اس کو مستفید ہونا چاہیے. اچھا، یہ زندگی کا مطلب، کامیاب زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسودہ حال ہو، تنخواہ زیادہ ہو، وزن زیادہ ہو وغیرہ وغیرہ. نہیں، دنیا کی کامیاب زندگی ایسی کامیاب زندگی کہ جس میں خدا بھی خوش ہو، رسول بھی خوش ہو، ائمہ معصومین بھی خوش ہوں. نمبر 2، دوسری سزا، یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، یا وہ عمر سے، دوسری من رزقہ، اس کے رزق سے بھی اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا دیتا ہے یا چھین لیتا ہے. نمبر 3، یمحو اللہ سیماء الصالحین من وجہہ، اللہ تعالیٰ اس کی چہرے سے
صالحین کی جو نشانیاں یا علامتیں ہوتی ہیں، یا واضح الفاظ میں کہیں کہ جو نور ہوتا ہے صالحین کے چہرے پر، اللہ تعالیٰ وہ نشانی یا وہ نور بھی اس سے سلب کر دیتا ہے۔ اور تیسرا نقصان یا سزا آپ کہیں دنیا میں، وہ یہ ہے کہ لا یوجر علی عمل، وہ جو عمل انجام دے گا اور اس کو اجر نہیں ملے گا۔ یاد ہوگا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ایک عمل کے خدا کے بارگاہ میں صحیح ہونے اور صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ قبول ہونے میں کیا فرق ہے۔ اگر ایک عمل نماز روزہ وغیرہ صحیح ہو مگر قبول نہ ہو، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے یا نقصان کہ بری الذمہ ہو جاتا ہے بندہ، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن قبول نہ ہونے کی نتیجے میں اس کا جو اجر خدا کی طرف سے ملنا چاہیے تھا وہ اس کو نہیں ملتا۔ یعنی غیر متقی کا عمل قبول نہیں ہے، یعنی یہ کہ اس کو اجر نہیں ملے گا۔ نماز میں سستی برتنا جائز نہیں ہے، تقویٰ کے خلاف ہے، لہذا لا یوجرو اس کو کسی عمل کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ اجر عطا نہیں فرماتا۔ اسی طرح پانچواں، لا یرتفع دعاؤہ الی السماء، وہ جو دعا مانگتا ہے وہ آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتا، اس کی دعا آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی ہے۔ لیس لہ حظ فی دعاء الصالحین، اور صالح بندوں کے حصے میں یا کی دعاؤں میں، یعنی اس کی جو دعا ہے وہ صالح بندوں کی دعاؤں میں شمار نہیں ہوتی۔ یہ وہ 6 سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نماز تارک الصلاۃ کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں الفاظ جو خاتون جنت کے زبان مبارک سے نکلے ہیں ان میں یہ نہیں ہے ما عقاب التارک الصلاۃ، یہ نہیں پوچھا ہے تارک الصلاۃ کی کیا سزا ہے، ما عقاب المتہاون بالصلاۃ، نماز میں سستی برتنے والے کی یہ دنیا کی سزائیں ہیں۔ اور موت کے موقع پر یموت ذلیلا، وہ ذلت کے عالم میں اس دنیا سے اٹھے گا۔ یموت جائعا، وہ اس دنیا سے بھوکا مرے گا۔ یموت عطشانا، وہ پیاسا اس دنیا سے اٹھے گا۔ فلو سقیا من ماء انہار الدنیا لم یروا عطشہ، اگر وہ پوری دنیا کی نہروں کا بھی پانی اگر وہ پی لے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ یعنی مرنے کے موقع پر کی بات ہے جی ہاں۔ اور جو سزائیں اس کو جی ہاں قبر میں مل سکتی ہیں، وہ یہ کہ ایوکل فی قبرہ ملک یزعجہ فی قبرہ، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو موکل کر دیتا ہے یا آپ کہیں اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ ازعاج کا مطلب ہوتا ہے ستانا یا تنگ کرنا نا، ازعاج یزعجہ فی قبرہ، جو اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ اس کو قبر میں ہمیشہ اس کو تنگ کرتا رہتا ہے، اذیت دیتا رہتا ہے، اس کو ستاتا رہتا ہے۔ دوسرا یضیق علیہ قبرہ، اور اس کی قبر جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا نقصان تکون الظلمۃ فی قبرہ، قبر اس کی تاریک ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور بہت سارے اعمال ایسے بیان کیے گئے ہیں، حد نگاہ تک اس کی قبر جو ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے، اس کی قبر منور ہو جاتی ہے، جنت کی طرف 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہاں، وہ روایات بھی ہیں۔ یہ بندہ وہ اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ اور روز قیامت جو 3 سزائیں اس کو ملیں گی، نمبر 1 یوکل اللہ بہ ملکا یصحبہ علی وجہہ والخلائق ینظرون الیہ، اللہ تعالیٰ وہ ایک فرشتے کے حوالے کرے گا اس کو، جو اسے اس کے منہ کے بل گھسیٹتا جائے گا، اور خلائق روز قیامت تمام مخلوق اس کو دیکھ رہی ہوں گی یا اس کا تماشا دیکھ رہی ہوں گی، اور یہ اس کو گھسیٹا جائے گا۔ اور دوسرا نقصان کہیں یا دوسری سزا جو روز قیامت اس کو دی جائے گی، یحاسب حسابا شدیدا، اس کا جو حساب کتاب ہے وہ بڑا سخت ہوگا، اور لا ينظر اللہ الیہ ولہ عذاب علیم، اللہ تعالیٰ
اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو خاتون جنت کے سوال کے جواب میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا ہے۔ دوسری روایت مجھے یاد پڑتا ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ روایت یہ ہے، جاء رجل الی رسول اللہ وسألہ عن عمل يدخلہ الجنہ۔ یہ سوال ہم زبانی طور پر کریں یا نہ کریں، لیکن ہم سب کی زبان حال یہی ہے، کیا کریں کہ جنت میں جائیں؟ جی، سأل رجل، ان حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا، جاء رجل الی رسول اللہ وسألہ عن عمل يدخلہ الجنہ، اور اس عمل کے بارے میں پوچھا جس کی وجہ سے وہ جنت میں وہ داخل ہو سکے۔ فقال له النبی، آن حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا، جی ہاں، صل المکتوب۔ یہ نوٹ کریں کتنی چیزیں چاہیے جنت میں جانے کے لیے۔ صل المکتوب، مکتوب یعنی فرض، لفظی ترجمہ ہے جو لکھ دیا گیا ہے۔ رمضان مبارک کے روزوں کے بارے میں ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ نماز کو بھی مکتوب کہا گیا ہے، یعنی جس کو فرض قرار دیا ہو۔ سب سے جنت میں جانا چاہتے ہو، سب سے پہلا کام یہ کہ تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ صلی المکتوب، اور وصوم شہر رمضان، رمضان مبارک کے روزے پابندی سے رکھو۔ وہ جو خطبہ شعبانیہ ہے اس میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرو، پاک اور پاکیزہ نیت اور صاف دل کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو۔ اور وَاغْتَسَلَ مِنَ الْجِنَابَةِ، بہت ایسے جوانوں سے میری ملاقات ہوئی ہے جن کے ذمے غسل جنابت واجب ہوتا ہے، لیکن وہ صرف نہا لیتے ہیں۔ نہانا کافی نہیں ہے، غسل جنابت کا مخصوص طریقہ ہے۔ غسل جنابت عبادت ہے، اس کے لیے نیت کرنی پڑتی ہے، ترتیب سے پہلے سر اور گردن کو، پھر دائیں طرف کو، پھر بائیں طرف کو وہ دھونا ہوتا ہے قربتاً الی اللہ کی نیت سے۔ نہانا کافی نہیں ہے، بلکہ نیت کر کے غسل یا ارتماسی ہو یا ترتیبی غسل کرنا ہوتا ہے، جی ہاں۔ اور اسی طرح وَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ، اور وَحُبَّ عَلِيًّا وَأَوْلَادَهُ الْمَعْصُومِينَ، اور ان عبادات کے ساتھ ساتھ علی اور اس کی معصوم اولاد یعنی 12 امامون کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ اور مومنین کرام، بریکٹ میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کو خدا کے منکرین میں بھی علی کے محب ملیں گے، رسول کے منکرین میں بھی علی کے محب ملیں گے، اور علی اور اولاد علی کی امامت اور ولایت کے منکرین میں بھی آپ کو علی کے محب ملیں گے۔ لیکن علی کا وہ محب نجات پائے گا جو علی سے دین کو لے کر اس پر عمل کرے۔ ایک طولانی حدیث جو عصر کی نماز کے بعد ہم مومنین کو سنا رہا ہوں۔ ایک نشست میں 400 ابواب، جن کو آپ کہیں وہ سعادت الدارین کی کنجی اور مفتاح اس کا نام رکھیں، ان میں ایک جملہ امیر المومنین کا یہ ہے، من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے یا ہم سے محبت کا دم بھرتا ہے، فلیعمل بعملنا، اس کو کام بھی پھر وہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں۔ یہ والی محبت ہے، علی سے محبت کرو۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا وَادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شِئْتَ، یہ کام کرو اور اس کے بعد جنت کے 8 دروازے گویا تیرے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو۔ فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا وَبِالرِّسَالَةِ نَجِيًّا، قسم اس خدا کی کہ جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، رسول منتخب فرمایا ہے،
لو صلیت الفا، ہزار تم نمازیں پڑھو، وہ حججت الفا، اور ہزار حج بیت اللہ انجام دو، وہ سمت الفا، ہزاروں روزے رکھو، غزوت الفا، ہزاروں جنگیں لڑو راہ خدا میں، وہ اتقت الف رقبہ، اور 1000 غلام راہ خدا میں آزاد کرو، وقرأت التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان، چاروں آسمانی کتابوں کی تم تلاوت کرتے رہو برابر، اور وَلَقَيْتَ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ، حضرت آدم سے لے کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب کی زیارت کا بھی شرف حاصل کرو، وَعَبَدْتَ اللَّهَ، خدا کی عبادت کرو، وَغَزَوْتَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ غَزْوَةٍ، ہر نبی کے ساتھ تم 1000 جنگیں لڑو راہ خدا میں، اور وحججت مع کل نبی الف حجہ، ہر نبی کے ساتھ 1000 دفعہ حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو، وَلَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِكَ حُبُّ عَلِيٍّ وَأَوْلَادِهِ، لیکن اگر تمہارا دل علی اور علی کی معصوم اولاد کی محبت سے خالی ہے، دخلت النار مع الداخرین، تمہارا شمار جہنم میں جانے والوں کے ساتھ ہوگا۔ سیدھی سیدھی بات جسے آپ کہتے ہیں۔ اچھا فرمایا فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ جو پیغام ہے فرمایا جو حاضر ہیں وہ غیر حاضرون تک اس کو پہنچائیں، آپ بھی جو یہاں حاضر ہیں اس کو غیر حاضر لوگوں تک پہنچائیں کہ جنت میں جانے کے لیے کیا نسخہ دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَقُولُوا فِي عَلِيٍّ، جی ہاں فی علی فإنی ما اقول، ہاں علی کے بارے میں یہ جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کو بیان کرو آگے، فإنی ما اقول فی علی الا بأمر جبرائیل، علی کے بارے میں وہی کچھ بیان کرتا ہوں ہاں جو جبرائیل مجھے بتاتا ہے، وجبرائیل لا یخبرنی الا من اللہ، اور جبرائیل بھی وہ اپنے ذاتی خیالات مجھ تک نہیں پہنچاتا، جبرائیل وہی پیغام مجھ تک پہنچاتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہو دیا۔ وَإِنَّ جِبْرَائِيل لَمْ يَتَّخِذْ أَخًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَلِيًّا، اس دنیا میں سوائے علی کے جبرائیل نے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا، جبرائیل نے علی کو اپنا بھائی بنایا ہوا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُحِبُّهُ وَمَنْ شَاءَ فَأَبْغَضَهُ، اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو علی سے محبت کرو اور چاہے تو علی سے دشمنی رکھو، دونوں کا انجام میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى آلَى عَلَى نَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، اللہ یخرج مبغض علی من النار ما دام محبہ فی الجنہ، قسم کس بات کی کھائی ہے کہ جب تک علی کا محب جنت میں رہے گا اس وقت تک علی کا دشمن جہنم میں رہے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح علی کا محب ہمیشہ جنت میں رہے گا، اسی طرح علی کا دشمن اس نے بھی ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، کیونکہ وہ کافر ہے نا، علی اور اولاد علی کا اہل بیت کا دشمن وہ کافر ہے، اور ہمارے فقہاء نے اپنی کتابوں میں جہاں کافر کا ذکر کیا ہے اس کے آگے قسمیں بیان کی ہیں، غالی کافر ہے، ناصبی کافر ہے، جو حلول کا قائل ہے وہ کافر ہے، ضروریات دین اسلام کا کافر ہے۔ جی ہاں، تو یہ اس عبادت کی اہمیت کو درک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک دن میں نے عرض کیا تھا ٹوٹل احکام جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں احکام کے بارے میں روایات، 60,000 روایات ہیں احکام کے بارے میں، ان 60,000 میں سے 20,000 کا تعلق یعنی 1/3 روایات کا تعلق نماز اور اس سے متعلقات یعنی مقدمات نماز، قبلہ ہے، طہارت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کو جس کو رسول خدا نے اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک کہا ہے یا اپنے پابندی وقت کے ساتھ اور اول وقت میں اس کو بجا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی علی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی الباقر وجعفر ابن محمد الصادق وموسیٰ ابن جعفر الکاظم وعلی ابن موسیٰ الرضا ومحمد ابن علی التقی ومحمد ابن علی التقی وعلی ابن محمد النقی والحسن ابن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ امام رضا علیہ السلام کی روایت اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ سے زیادہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو جمعہ کا دوسرا خطبہ ہے اس کو حالات حاضرہ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ہمارے گرد و پیش میں آس پاس میں ملک میں یا دوسرے ممالک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، خصوصاً جن حالات اور واقعات کا تعلق براہ راست مکتب سے ہے، مذہب سے ہے، ان سے آگاہی ضروری ہے۔ ان کو کی طرف اشارہ سے پہلے بطور تمہید ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ تحریف کا مطلب رد بدل ہوتا ہے، رد و بدل، اور یہ تحریف دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک لفظی تحریف ہے، تحریف کسی بھی مضمون میں کی جا سکتی ہے، کسی کے خط میں بھی تحریف ہو سکتی ہے، کتابچے میں بھی، کتاب میں بھی۔ فی الحال ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دو قسم کی تحریف یا رد عمل، رد و بدل قابل تصور ہے۔ نمبر ایک لفظی تحریف، یعنی یہ کہ کوئی قرآن مجید کی کسی آیت کو قرآن سے نکالے یا اپنی طرف سے کوئی آیت بنا کے اس کو قرآن میں شامل کرے، اس کو تحریف لفظی کہتے ہیں۔ قابل ذکر علماء اسلام، اس جملے پر آپ توجہ فرمائیں گے، شیعہ اور سنی علماء میں جو قابل ذکر ہیں، شاذ اور نادر علماء کی بات نہیں کر رہے، شیعہ اور سنیوں میں قابل ذکر علماء کی اکثریت کا یہ عقیدہ ہے، یہ جو قرآن آپ کی مساجد میں ہے یا گھروں میں ہے یا آپ کے موبائل میں، یہ وہی قرآن ہے، 30 سپارے، 114 سورے اور پتہ نہیں 6600 کچھ آیات، یہ وہی ہیں جو ان حضرت کے قلب پاک پر نازل ہوئی تھی۔ اس میں ایک آیت کو نہ کوئی گھٹا سکا ہے نہ کوئی بڑھا سکا ہے، یہ طے شدہ بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ ایک تحریف یا رد و بدل ہے جس کو تحریف معنوی تحریف کہتے ہیں۔ معنوی تحریف یعنی قرآن مجید کا غلط ترجمہ کیا جائے، یہ معنوی تحریف ہے، اور یہ پہلے بھی ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کا غلط ترجمہ ابھی بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے۔ وضو سے متعلق آیہ کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق واغسلوا بوجوہکم وارجلکم الى الکعبین۔ ایک سنی مسلمان اس آیہ کریمہ کی روشنی میں وضو کرتا ہے، اور جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو وہ انگلیوں سے شروع کرتا ہے اور کوہنیوں تک اس کو اختتام تک پہنچاتا ہے۔ اور اسی آیہ کریمہ کی روشنی میں شیعہ وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو کوہنیوں سے دھونا شروع کر دیتا ہے۔
اسی آیے کریمہ کی روشنی میں ایک سنی مسلمان وہ سر کے مسح کے بعد پاؤں کو دھوتا ہے، اور اسی آیے کریمہ کی روشنی میں ایک شیعہ مسلمان سر کی طرف پاؤں کا بھی مسح کرتا ہے۔ ظاہر ہے دونوں میں سے ایک نے یقیناً قرآن کا غلط ترجمہ کیا ہے، نہ دونوں کا صحیح ہو سکتا ہے نہ دونوں کا غلط ہو سکتا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرا ترجمہ صحیح ہے، اور جس نے یہ سمجھا کہ ہاتھوں کے انگلیوں سے دھونا چاہیے یا پاؤں کو دھونا چاہیے، اس نے قرآن میں تحریف کی ہے، اور اس کے نزدیک میں نے تحریف کی ہے۔ ابھی ہم اس بحث میں نہیں الجھتے کہ بھئی ہم کیوں کوہنیوں سے دھوتے ہیں اور کیوں پاؤں کا مسح کرتے ہیں اور اس کو دھوتے نہیں ہیں۔ قرآن میں معنوی تحریف ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور نواسے پیغمبر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں لشکر عمر 7 سے مخاطب ہو کے فرمایا، اما القرآن فحرفتموہ واما العطرہ فمزقتموہ، تم نے قرآن میں تحریف کی۔ لشکر عمر 7 سے کہتے ہیں تم نے قرآن میں تحریف کی، کیا مطلب؟ یعنی تم نے قرآنی آیات میں سے کسی آیت کو نکالا؟ نہیں، اپنی طرف سے کوئی آیت یا آیات کو بنا کے اس میں قرآن میں شامل کیا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہتے ہیں۔ تم نے قرآن کا غلط ترجمہ کیا، تم نے قرآنی آیات سے وہ مطلب نہیں لیا جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے یا فرمانا چاہتا ہے۔ اور یہ تحریف بھی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں، وہ وضو سے متعلق آیے کریمہ میں اگر کوئی تحریف کرتا ہے، غلط ترجمہ کرتا ہے اور غلط وضو کرتا ہے، یہ اس کا ایک انفرادی عمل ہے، اس کو ایک انفرادی نقصان پہنچے گا، نماز اس کی باطل ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا جی، اسی طرح حتی عقائد میں بھی اگر ایک آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میری طرح آپ کی طرح ہاتھ پاؤں ہیں، میری طرح آپ کی طرح اس کا وزن ہے، میری طرح آپ کی طرح وہ چلتا پھرتا ہے، آتا جاتا ہے یا عرش پر براجمان ہے، یہ اس کا ایک ذاتی عقیدہ ہے، فاسد العقیدہ ہے، اس کو نجات نہیں ملے گی۔ لیکن انسانیت کو اس کے اس عقیدے سے کوئی نقصان نہیں پہنچنے لگا۔ میرے غلط وضو سے نہ کسی سنی کو نقصان پہنچتا ہے، نہ اس کے غلط وضو سے مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن قرآن کی بعض تحریفیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانیت کے لیے تباہ کن ہوتی ہیں، انسانیت کے لیے تباہ کن ہوتی ہیں۔ خون ناحق بہائے جاتے ہیں، ہزاروں لوگ ان کو تحقیق کیا جاتا ہے اسی قرآن میں غلط تحریف کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک یہ تحریف ہے جو اس آیے کریمہ میں کی گئی، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر منکم کے میں جو تحریف کی گئی یا اس کا جو غلط مطلب اور مفہوم پیش کیا، اس کے نتیجے میں یزید جیسا امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے فاسق، شراب خور، خون ناحق بہانے والا، المعلن بالفسق، 4 صفات۔ وہذا پہلے اپنا تعارف کرایا تھا، نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، بنا ختم اللہ بنا یفتح ومختلف الملائکہ، ہم اہل بیت النبوت و رسالت ہیں، ہمارے ہاں فرشتوں کا معمول کے مطابق آمد و رفت ہے، کائنات کا آغاز بھی ہم سے ہوا ہے اور اس کا اختتام بھی ہمارے ذریعے ہوگا۔ اس کے بعد پھر یزید کا تعارف کرایا یا یزیدیت کا تعارف کرایا، وہذا یزید شارب الخمر، یہ شرابی ہے جی، المعلن بالفسق، کھلم کھلا وہ فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے، اور وقاتل النفس المحترمہ، خون ناحق یہ بہانے والا ہے۔ یہ اولی الامر کے غلط ترجمے کے نتیجے میں اس جیسا فاسق اور فاجر، ننگ انسانیت، وہ مسند رسول پر آ کے بیٹھتا ہے۔ ابھی آپ پتہ نہیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ابھی تک پاکستان میں کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس طرح کی کوئی باتیں کرے، لیکن میں عرب چینلوں کو سنتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں، واضح الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ یزید اولی الامر
تھا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ اولی الامر کی اطاعت نہیں کی، اس لیے اس کے الفاظ کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ امام حسین واجب القتل تھے۔ اور آج صبح ایک فلسطینی مفتی کی گفتگو سن رہا تھا کہ امام حسین کے ہاتھوں لشکر یزید کے جتنے بندے مارے گئے وہ شہید تھے، اور نعوذ باللہ امام حسین نے خروج کیا ہے شرعی خلیفہ کے، شرعی حکمران کے خلاف۔ یہ انتہائی خطرناک قسم کی تحریف ہے کہ جس نے امت مسلمہ کو اس بلا سے اور مصیبت سے ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر کے وہ رکھ دیا ہے۔ وہ اولی الامر منکم، انتہائی خطرناک ہے، وہ قابل توجہ ہے۔ فخر الدین الرازی کا یہ جملہ، وہ کہتے ہیں یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس آیہ کریمہ کے لب و لہجے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن حکمرانوں کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں حکم دیا ہے وہ کوئی عام حکمران نہیں ہے، معصوم عن الخطا حکمرانوں کی اللہ تعالیٰ اطاعت کا حکم دے رہا ہے، جس کی طرف شاید ہم عام مومنین بھی متوجہ نہ ہوں کہ اس آیہ کریمہ سے کس طرح یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو اولی الامر ہیں حکمران، ان کو معصوم عن الخطا ہونا چاہیے، مگر وہ ہوشیار بندہ، ذہین بندہ، وہ یہ نتیجے نکالتا ہے۔ کیونکہ خلاصہ اس کا یہ ہے، اس کی دلیل کا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا ہے، قرآن میں دو قسم کی اطاعتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایک اطاعت مشروط ہے، والدین کی اطاعت کرو، کب تک؟ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، اس وقت تک ان کی اطاعت کرو۔ وہ کہیں روزہ مت رکھو، وہ کہیں حج کے لیے نہ جاؤ، مثلا وہ کہیں پردہ مت کرو، وہ کہیں وہ داڑھی منڈاؤ، یہاں والدین کی نافرمانی ضروری ہے، چونکہ حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کے اس کے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ یہ مشروط اطاعت ہے، والدین کی اطاعت مشروط ہے، لیکن اللہ، رسول اور اولی الامر ان کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، کس بات میں؟ ہر بات میں۔ وہ جس کام کا حکم دے اس کو بجا لاؤ، وہ جس کام سے روکے اس کو ترک کرو۔ اچھا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول بھی تمہیں جس کام کا حکم دے اس کو بجا لاؤ، جس کام سے روکے اس کو ترک کرو۔ مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، بالکل اسی لب لہجے میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو حکمران ہیں ان کی بھی غیر مشروط اطاعت کرو۔ تاریخ اسلام کا جو مطالعہ رکھتا ہے وہ یہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ رسول اسلام کے بعد جتنے بھی حکمران گزرے ہیں وہ ایسے نہیں تھے سارے کہ ان کا غیر مشروط طور پر ان کی اطاعت واجب ہو۔ فاسق گزرے ہیں، ظالم گزرے ہیں، ان میں جی شراب خور گزرے ہیں، جوا کھیلنے والے گزرے ہیں، بندروں سے کھیلنے والے، وہ گانے والیوں کو لا کے رقص سرور کی محافل منعقد کرنے والے حکمران گزرے ہیں۔ یہ ان کی اطاعت واجب نہیں ہے، بلکہ ان کی تو نافرمانی ضروری ہے۔ یہ جو خدا فرماتا ہے کہ غیر مشروط طور پر تم میں سے جو حکمران ہوں گے ان کی اطاعت کرو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا اپنے بعد معصوم عن الخطا حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ یہاں تک آیے کریمے کا بڑا اچھا مطلوبہ نتیجہ نکالا ہے۔ اس کے بعد پھر اب میں یہی کہوں گا، بھٹک جاتا ہے بندے خدا اور کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حکمران ہوں گے معصوم ان کی اطاعت کرو۔ مگر رسول خدا کی رحلت کے بعد لوگوں نے دیکھا کوئی معصوم ہستی نہیں ہے، لہذا ان کو شورا کا سہارا لینا پڑ گیا، ان کی مجبوری تھی۔ یہ ممکن ہے کہ خدا یہ پہلے یاد رکھیں کہ عادل بندہ خود بنتا ہے تزکیہ نفس کے ذریعے، واجبات کو بجا لا کے، محرمات کو ترک کر کے، گناہان کبیرہ و صغیرہ کو ترک کر کے، خلاف مروت کام کو ترک کر کے بندہ عادل بنتا ہے۔ بلکہ عادل بننا ہر مسلمان کا فرض ہے،
مگر معصوم بننا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. معصوم اللہ بناتا ہے اور اس کو بناتا ہے جس کو نبوت یا رسالت یا ہمارے عقیدے کے مطابق امامت جیسا عہدہ جس کو دینا ہو. اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ تم میں سے جو معصوم حکمران ہوں گے ان کی اطاعت کرو غیر مشروط طور پر، لیکن ان حضرت کے بعد مسلمانوں میں کسی معصوم ہستی کو وہ پیدا نہ کرے. یہ کوئی پاکستان تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یقیناً اگر اس نے معصوم حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو اس نے معصوم پیدا بھی کیے ہوں گے. یہی وجہ ہے آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائیگانی ان کی کتاب ہے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں، اس کا ترجمہ بھی جمال منتظر کے نام سے یہاں ہوا ہے. اس میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. جابر بن عبداللہ انصاری وہ رسول خدا کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آیہ کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ اللہ کی غیر مشروط اطاعت یہ قابل فہم ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کی غیر مشروط اطاعت یہ بھی قابل فہم ہے، یہ بھی سمجھ میں آتی ہے. من اولی الامر الذین قرنت طاعتهم بطاعتک، یہ کون حکمران ہیں کہ جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور آپ کی اطاعت کے ساتھ اسی طرح غیر مشروط طور پر فرض قرار دیا ہے. جابر کی شان اس سے بالاتر ہے کہ وہ اس سوال کا جواب اس کو نہ آتا ہو. رسول خدا کی زبان مبارک سے یہ ہمیں وہ سنانا چاہتے ہیں کہ یہ اولی الامر کون ہے کہ جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اور رسول کی طرح غیر مشروط طور پر فرض قرار دیا ہو اور ان کو معصوم بھی بنایا ہو. رسول خدا نے اس کے جواب میں فرمایا ہؤلاء خلفائی و ائمتکم، یہ میرے خلیفے اور تمہارے امام ہیں. اولہم علی، ان میں پہلا میرا خلیفہ اور تمہارا امام علی ہے. فاذا مضى، اس کے بعد امام حسن ہے، پھر امام حسین ہے، پھر امام زین العابدین ہے. واذا مضى، اور جب امام زین العابدین اس دنیا سے رخصت ہوں گے پھر تمہارا امام یا میرا خلیفہ فابنہ محمد المعروف بالتوراۃ بالباقر، زین العابدین کے بعد اس کا بیٹا محمد ہوگا جو تورات میں باقر کے نام سے مشہور ہے. اچھا جی، پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ کاظم. وآخرہم، میرا آخری خلیفہ اور تمہارا آخری امام سمیی، وہ میرا ہم نام ہوگا. وکنیی، وہ میرا وہ ہم کنیت ہوگا. جس طرح میری کنیت ابو القاسم ہے اسی طرح اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. روایت کو مکمل کروں، جابر عبد انصاری سے رسول خدا نے فرمایا امام باقر کے بارے میں نا کہ علی ابن الحسین زین العابدین کے بعد تمہارا امام محمد ہوگا جو تورات میں باقر کے نام سے مشہور ہے. پھر فرمایا وَسَتُدْرِكُهُ یا جابر، خدا تمہیں اتنی لمبی عمر دے گا کہ تم جابر کو، امام محمد باقر کو درک کر سکو گے، ان کو تم زیارت کر سکو گے. فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ فَقْرَأْهُ مِنِّي السَّلَامِ، جب تک باقر سے ملنا اس کو میں رسول خدا کا سلام پہنچانا. میں نئی حکمت کو سمجھتا، کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا باقر کو جب دیکھو گے تو اس کو میرا سلام. وقت گزرتا جاتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ دور امامت تھا. یہ جابر کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں گیا، وہ حجرے کے اندر سے ایک نورانی چہرہ کا بچہ وہ میری طرف آیا اور اس نے بے اختیار مجھے اپنی طرف جو ہے نا وہ متوجہ کی، ایک کشش کی تھی. اس کو میں نے کہا اقبل، بچے ذرا 2 قدم آگے بڑھو. وہ 2 قدم آگے بڑھا. ادبر، 2 قدم پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹا. اور اس کی شکل شمائل اور اس کے چلنے کے انداز سے بے ساختہ میرے منہ سے یہ جملہ نکلا، شمائل رسول اللہ ورب الکعبہ. مجھے تو اس میں رسول خدا کی شکل و شمائل وہ نظر آتے ہیں. اس کے بعد اللہ محمد
اس کے بعد امام محمد باقر نے ابھی امامت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے، امام زین العابدین کی امامت کا زمانہ ہے، پوچھا اس سے کہ آپ کا نام؟ کہا میرا نام محمد ہے۔ لقب؟ اچھا کس کے بیٹے ہو؟ علی ابن حسین زین العابدین کا بیٹا ہوں۔ جابر نے کہا کہ آپ کا لقب باقر تو نہیں ہے؟ کہا ہاں میرا لقب باقر ہے، مگر چچا آپ کو میری جد نے ایک امانت دی تھی، وہ ابھی تک آپ نے مجھے نہیں پہنچائی۔ کہا کہ رسول خدا نے آپ کو سلام کہا ہے۔ جواب دیا علی رسول اللہ الصلاۃ والسلام ما دامت السماوات والارض، جب تک یہ زمین اور آسمان باقی ہیں میرے جد امجد پر درود اور سلام کا سلسلہ وہ جاری رہے۔ یہ اولی الامر ہیں۔ قرآن کی اس تحریف کے نتیجے میں یہ جتنی بھی امت و اسلام مسلمہ کے اندر آپ کو بگاڑ نظر آتا ہے، بنی امیہ کے جو ظالم حکمران گزرے، بنی عباس کے ظالم حکمران گزرے، جنہوں نے خون کی ندیاں جو ہے نا وہ بہا دیں، اور خصوصاً اسی یزید نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، یعنی انسانیت کے لیے ننگ ہے۔ مگر افسوس کی اس خطرناک تحریف کے نتیجے میں آج اس کو اسی نام کی کتاب لکھی گئی ہے، امیر المؤمنین یزید، اسی نام کی کتاب لکھی گئی ہے۔ یہی اسلام آباد کے مولوی اس کتاب کا تعارف کراتے ہیں، یہی یعنی ان ممالک، عرب ممالک میں تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ نعوذ باللہ امام حسین خارجی تھے، آپ نے خروج کیا ہے قانونی خلیفہ کے اور حکمران کے تحت، لیکن یہاں ابھی یہ جرأت نہیں ہوئی، اور لگتا ایسا ہے کہ تدریجاً اور آہستہ آہستہ اس سوچ کی طرف اور اس جو ہے نا وہ طرز تفکر یا عقیدے کی طرف یہ سفر ان کا جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے نا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہمارے فقہا نے واضح طور پر یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ دوسروں کی جو مقدس شخصیات ہیں صحابہ کرام یا امہات المومنین، خصوصاً رہبر معظم حفظہ اللہ، انہوں نے دو ٹوک کہا ہوا ہے کہ ان کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، ان کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، حرام قرار دیا ہے ان کی توہین کرنے کو۔ معتدل اور با انصاف چینلوں پر جو بعض دانشور آتے ہیں وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ بھئی یہ وہ رہبر نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ لندن یا امریکہ میں بیٹھ کے ایک غیر ذمہ دار آدمی بیٹھ کے اگر مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے اور وہ سبب بنتا ہے کہ یہاں پر ایک مومن کا گلا کاٹا جائے یا اس کے وہ سر کے ساتھ کھیلا جائے، اس کے ذمہ دار وہ غیر ذمہ دار جو ہے نا وہ افراد ہیں جنہوں نے تشیع کے نام سے چینل کھولے ہوئے ہیں اور دوسروں کی شخصیات جو ہے نا وہ ان کی توہین کرتے ہیں اور دل آزار گفتگو کرتے ہیں۔ کہا کہ اور واضح کہا ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ متوجہ ہیں بہت سارے اہل سنت کے دانشمند کی بھئی یہ غیر ذمہ دار افراد ہیں، مکتب تشیع کے ذمہ دار افراد خصوصاً مراجع ان کی جو ہے نا یہ ان کا یہ موقف یا ان کا فتویٰ نہیں ہے۔ مگر ہمیں جو چیز خطرناک نظر آتی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی توہین صحابہ یا توہین اہل بیت کو اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن جو خطرناک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ اپنی طرف سے ایک خطیب کے قول اور اس کی گفتگو کو وہ توہین صحابہ کے زمرے میں لا کے FIR کاٹیں گے، اور پھر وہ انتظامیہ یا ہمارے پولیس والے نہ ان میں وہ جرأت اور بہادری ہے، نہ ان میں وہ دانش ہے، نہ وہ تاریخ اسلام سے آگاہی رکھتے ہیں۔ وہ پریشر میں آ کے بات تو اسی عقیدے کے ہوتے ہیں، بات پریشر میں آ کے FIR کاٹ دیتے ہیں۔ ہماری اسی مسجد کی بات ہے، اسی مسجد میں ایک خطیب پر اس لیے FIR کٹی ہے کہ اس نے حضرت زہرا علیہ السلام کو محدثہ کہا ہے، آپ پر فرشتے نازل ہوتے تھے۔ اچھا اس کو ختم نبوت کا انکار قرار دیا، فرشتے تو صرف انبیاء پر نازل ہوتے ہیں، اس نے کہا حضرت زہرا پر وہ فرشتے نازل ہوتے تھے، لہذا یہ مولانا وہ ختم نبوت کا منکر ہو گیا ہے۔ FIR کٹ گئی ہے۔
اور ہمارے انتظامیہ کے ٹریس کے حضرات ذمہ دار افراد حوالے لے کے گئے، پتہ نہیں پولیس کا ایس پی ہے، ایس ایچ او ہے، جو بھی ہے، اس کو کہا کہ بھئی یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فلان محدث تھا، فلان محدث تھا، فلان محدث تھا، اس پر فرشتے نازل ہوتے تھے۔ جو کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ فلان صحابی محدث تھا، وہ منکر وہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہوتا۔ ہمارا خطیب اگر کہے کہ خاتون جنت وہ محدثہ تھی، یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ وہ ابھی تک اعتراف، اچھا اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم یقین کر چکے تھے اس ایف آئی آر کی درخواست کی روشنی میں کہ اس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ حضرت زہرا پر فرشتے نازل ہوتے تھے۔ تو آپ کہا کہ آپ نے ہمیں پہلے نہیں بتایا، کتنی نادانی ہے، ہم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے ہم سے مشورہ کیا تھا کہ بھی اس طرح کی درخواست آئی ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ حضرت مریم پر فرشتے نازل نہیں ہوتے تھے؟ کوئی خاتون نہ نبی بن سکتی ہے، نہ رسول بن سکتی ہے، نہ امام بن سکتی ہے۔ جی محدث اس دنیا میں بہت گزرے ہیں جی، جن کی تصحیح کی گئی ہے، لیکن کسی پر ایف آئی آر نہیں کرتی۔ اور اس سے بھی زیادہ معمولی باتیں، تو اس بل کا مقصد یہ ہے کہ یعنی منبر حسینی سے مکتب تشیع کے حق میں کوئی بات نہ کی جائے، کوئی بات نہ کی جائے۔ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ جتنے امام حنبل نے لکھا ہے جتنے فضائل امیر المومنین کو نصیب ہوئے، کسی کو اتنے فضائل نصیب نہیں ہوئے۔ اچھا اس کو توہین میں ضمن لائیں گے۔ اچھا انہوں نے جو ہے نا باقی صحابہ کرام کے فضائل کے انکار کر دیا، ان کے علم کا انکار کر دیا، ان کی شجاعت کا انکار کر دیا۔ یہ توڑ مروڑ کے اس کے زمرے میں لانا کوئی مشکل، جیسے کہا تھا یہ جو آذان میں وہ خلیفۃ بلا فصل کہا جاتا ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ یہ اگر دہشت گردی ہے تو پھر ہندوستانی حکومت یا وہاں کی ہندو آپ کے لا الہ الا اللہ کو بھی دہشت گردی کے زمرے میں لا سکتے ہیں۔ آپ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ان کے جو ہے نا وہ بتوں کی توہین کرتے ہیں، آپ بھی دہشت گردی کے مترادف ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک میٹنگ میں ہمارے ایک دوست نے لاہور علماء بورڈ کی میٹنگ میں کہا کہ بھئی ہم اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امیر المومنین و امام المتقین حجت اللہ و خلیفۃ ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ آپ جس کو رسول خدا کے بعد خلیفہ مانتے ہیں ان کے بارے میں یہ بولیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا بولیں؟ انہوں نے جملہ بتا کے ان کو بنا کے دے دیا، آپ لوگ یہ کہیں۔ آپ نہیں کہتے تو پھر آپ ہمیں نہ روکیں، آپ اپنی آذانوں میں اپنے عقیدے کا اظہار کریں، ہم آذانوں میں اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ خطرناک بات یہ ہے کہ ابھی تک یعنی توہین کی کوئی تعریف یا ڈیفینیشن جو ہے نا وہ مقرر نہیں ہوئی ہے۔ یہ بالکل وہی نعرہ ہے جو نعرہ خوارج قرآنی آیات کو جنہوں نے اپنا شعار اور نعرہ بنایا ہوا تھا، لا حکم الا للہ۔ بات تو ٹھیک ہے، لا حکم الا للہ، حکمرانی کا حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ ان کے اس نعرہ کے جواب میں امیر المومنین نے فرمایا تھا کلمۃ حق یراد بها الباطل، یہ حق کی بات ہے، حکمرانی صرف خدا کو حاصل ہے۔ اس آیے کریمے کا سہارا لے کے امامت کی نفی کرنا چاہتے تھے، یہ نتیجے نکالنا، یہ بھی ایک قسم کی تحریف معنوی ہے قرآن کے اندر۔ بھئی لا حکم الا للہ، اللہ خود نعوذ باللہ آ کے ادھر ایوان صدر میں بیٹھے گا، ڈی سی جگہ پر بیٹھے گا، ایف سی کی جگہ پر بیٹھے گا، آئی جی کی جگہ پر بھی خدا بیٹھے گا، قانون بھی خدا بنائے گا اور عمل درآمد بھی خدا کرے گا۔ لا حکم الا للہ کا مطلب امامت کی نفی نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح کا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنی تشویش کا اس عظیم اجتماع کے ذریعے اظہار کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 16 اگست کو یہیں پر ہمارے اسی پنڈال میں پورے پاکستان سے علماء کرام شرکت کریں گے اور اس کے خلاف ایک احتجاجی وہ اجتماع ہوگا، اس میں بھی آپ حضرات سے بھرپور شرکت کی انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مملکت عزیز کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس کے داخلی اور بیرون دشمنوں کو اپنے قدرت کاملہ سے نیست اور نابود فرمائے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا